بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عثمان حیدر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے پاکستان کرنٹ افیئر میں۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ کو، جو ہے میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے جی مختلف ایتھنسٹی دیکھیں گے، پاپولیشن دیکھیں گے، شیعہ سنی پاپولیشن کے تناسب کو دیکھیں گے، اور بہت کچھ جو کہ آپ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے، اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ نے اس کو لازمی لائک کرنا ہے اور نیچے کمنٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو مڈل ایسٹ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ دنیا کا نقشہ دکھانا چاہوں گا۔ آپ اس دنیا کو نقشہ جو ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ یہاں پر جو گرینری جو نظر آ رہی ہے، یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ مڈل ایسٹ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتاؤں، پاکستان، افغانستان اور افریقن کنٹریز ہیں، اور کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، وہ بھی جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہی جو ہے ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جی جغرافی کی طرف۔ جو اس کی جغرافک صورتحال ہے وہ کس طرح کی ہے۔ مڈل ایسٹ وسط ایشیا میں یعنی کہ مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ یہ ایکسٹینڈ کرتا ہوا افریقہ کی سرحدوں کے ساتھ جا ملتا ہے۔ کامنلی اس میں 17 کنٹریز جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کنٹری جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں واقع ہیں۔ وہ کون سی کنٹریز ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اور یہی وہ ریجن ہے کہ جو اسلامی کلچر اور آئل کے ریزرو سے مالا مال ریجن ہے۔ اگر ریلیجیوس ڈائیورسٹی دیکھیں مڈل ایسٹ کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے 3 بڑے ریلیجن جو ہے وہ موجود ہیں۔ سب سے بڑا اور میجر جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے۔ سیکنڈلی جو ہے یہاں پر عیسائیت ہے، کرسچنز ہیں، اور تھرڈ پہ جو ہے جودھزم ہے۔ تو یہ 3 میجر جو ہے یہ سویلائزیشن ہے، اور 3 میجر مذہب جو ہے یہاں پر واقع ہیں، اور سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اور یہاں کی جو لینگویجز ہیں مڈل ایسٹ کی، ان لینگویجز کو آپ نوٹ فرما لیجئے کہ ان میں جو اہم ترین لینگویج ہیں، ویسے تو کافی زیادہ بولی جاتی ہیں، لیکن جو بڑی لینگویجز ہیں ان میں فارسی ہے، ترکش ہے، عربک ہے، کردش ہے اور بربر ہے۔ اور عربک جو ہے یہ موسٹلی جو ہے مڈل ایسٹ میں بولی جاتی ہے، اور سیکنڈ پہ فارسی بولی جاتی ہے۔ اب ایتھنک گروپ ہم یہاں پر اگر دیکھیں تو ویسے تو کافی زیادہ یہاں پر ایتھنک گروپ پائے جاتے ہیں، لیکن جو موسٹ جو کامن گروپ ہیں ان میں عرب ہیں، ترکس ہیں، وہی پرشین ہیں، ایرانی، کردس ہیں، ازیرز ہیں، اور ان تمام جو گروپس ہیں ان میں سب سے بڑا جو گروپ ہے مڈل ایسٹ میں وہ عرب ہیں، عرب لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں چونکہ روزگار کی خاطر، کاروباری جو مواقع ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی خاطر، یا بہتر معاشی مستقبل کی خاطر بہت سے پاکستانی جو ہے یا بہت سے دوسرے ممالک کے لوگ بھی وہاں پر گئے ہیں۔ ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایتھنک گروپ ہیں، لیکن وہ کم مقدار میں ہیں۔ اور جو زیادہ فیمس اور زیادہ تعداد میں جن ممالک کے باشندے وہاں پر موجود ہیں ان میں چائنیز ہیں، فلپینی، انڈین، انڈونیشین، پاکستانی، پشتون، بنگلہ دیشی، سری لنکن وغیرہ شامل ہیں۔ اور اگر ہم اس کے ویدر کی طرف نظر دوڑائیں تو ویدر جو ہے اس کا ہاٹ ہے، ڈرائی ہے، کیونکہ صحراؤں پر مشتمل ہے یہ جو مڈل ایسٹ ہے۔ یہ عرب ممالک جہاں پر واقع ہیں، یہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، اور یہ صحرا ہے۔ یہاں پر ہر وقت یہاں پر جو ہے بہت زیادہ ہوا چلتی ہے، ہوا کی وجہ سے ڈسٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور بارش کا جو سیزن ہوتا ہے اس میں یہاں کے جو دریا ہیں اس میں جو ہے ان میں پانی آتا ہے۔ اگر وہ سیزن گزر جاتا ہے تو ان کے جو دریا ہیں وہ بھی خشک ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر پانی جو ہے بہت نایاب ہوتا ہے ان ممالک میں۔ یہ آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں تو عموماً نیچے سے پانی نکلتا ہے، لیکن عرب ممالک میں جو انڈر گراؤنڈ ہے وہاں آئل ہے، تیل کی دولت سے مالا مال ہے یہ خطہ۔ اور پاپولیشن کی اگر ہم بات کریں تو مڈل ایسٹ میں جو پاپولیشن ہے یہ آلموسٹ ایکسپیکٹڈ کی گئی ہے 411 ملین، جن میں 13 ملین عرب مائیگرینٹس ہیں۔ اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، ایجپٹ ہے، ترکی ہے، ایران ہے، عراق، بحرین، قطر، UAE، یمن، اسرائیل، سیریا، لبنان اور دیگر چھوٹے بڑے ممالک جو ہیں، یہ تمام ممالک جو ہیں جو آپ کے سامنے جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں آتے ہیں۔ اور آپ فردن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ KSA ہے، یعنی کہ سعودی عربیہ، اس کی جو آبادی ہے 2019 کے مطابق 33.935 ملین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایران کی طرف نظر دوڑائیں تو ایران کی جو آبادی ہے یہ 82.537 ملین ہے۔ اس طرح آپ سارے جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان کی آپ فردن جو ہے آپ پاپولیشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈلی جی یہاں پہ شیعہ سنی کی بھی بہت بڑی تفریق ہے ان ممالک میں۔
آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ان ممالک کو میں نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ کون سے ملک میں کتنے پرسنٹ شیعہ مسلمز ہیں اور کتنے پرسنٹ سنی مسلمز ہیں۔ تو جو سب سے ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی کہ ایران، عراق جو ہے اور اس سے ملحقہ ایریا، یہاں پر 100% شیعہ ہیں، یعنی کہ یہ سب سے زیادہ شیعہ جو ہے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ نیچے آپ کو سعودی عربیہ نظر آ رہا ہے، جارڈن ہے، سیریا ہے، ترکی ہے، یہاں پر جو ہے کم مقدار میں شیعہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، یہاں پر زیادہ سنی لوگ پائے جاتے ہیں۔ پھر بھی ان کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں چند ایک ممالک کی۔ بحرین جو ہے وہاں پر 70% شیعہ مسلمز ہیں، 30% سنی مسلم ہیں۔ ایجپٹ میں جو ہے 90% سنی مسلمز ہیں اور 10% شیعہ مسلمز ہیں۔ ایران میں 90% شیعہ مسلمز ہیں، 9% سنی مسلمز ہیں۔ عراق میں 63% شیعہ ہیں اور 34% سنی ہیں۔ اس طرح جارڈن میں 2% شیعہ، 92% سنی۔ لیبنان میں 36% شیعہ، 22% سنی۔ قطر میں 14% شیعہ، 86% سنی۔ سعودی عربیہ 5% شیعہ، 74% سنی۔ ترکی 15% شیعہ، 85% سنی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ممالک میں سب سے زیادہ جو شیعوں کی مقدار ہے وہ ایران عراق میں ہے، جبکہ سنی کی اگر ہم بات کریں تو سعودی عربیہ ایسا ملک ہے جہاں پر زیادہ سنی مسلم جو ہے وہ بس رہے ہیں۔ باقی آپ اس نقشے کو غور سے دیکھ لیں، جن ممالک میں کم ہیں اس کو بھی آپ غور سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو اکثر کنفلکٹ ہے یہ بنا رہتا ہے شیعہ سنی کا۔ ریسنٹلی اگر اس کی ایگزامپل ہم دیکھنا چاہیں تو یمن میں جو حوثی باغیوں کے اوپر سعودی لیڈ جو اتحاد ہے وہ بمباری کر رہا ہے، تو جو حوثی ہیں ان کی پیچھے بیک اپ میں جو سپورٹ ہے وہ ایران کی ہے، جبکہ جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں حوثی ملیشیا کے خلاف سعودی عربیہ کی قیادت میں جو اتحاد ہے اس میں سنی ممالک جو ہے شامل ہیں۔ اگر ان ممالک کی ہم اکانومی کو دیکھیں تو بہت مشکل ہے ان کی اکانومی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، کیونکہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو کہ بہت زیادہ ویلتھی ہیں، بہت زیادہ دولت سے مالا مال ہیں، جن میں بڑی اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو وہ سعودی عربیہ ہے، کیونکہ سعودی عربیہ سب سے بڑا آئل ایکسپورٹ کرنے والا ملک اور ریچسٹ کنٹری جو ہے وہ بھی سعودی عربیہ ہے، اور رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا جو ملک ہے وہ سعودی عربیہ ہے، جبکہ مڈل ایسٹ میں جو چھوٹا ترین ملک ہے وہ بحرین ہے۔ مڈل ایسٹ جو ہے ان کی جو اکانومی ہے وہ آئل اور کروڈ آئل گیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ ان ممالک میں جو اکانومی کا مین جو سٹون ہے یا مین جو ذریعہ انکم ہے وہ آئل اور گیس ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہ تیل اور گیس بیچ کر جو ہے اپنی اکانومی کو جو ہے وہ اسٹیبل رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کی جو اکانومی مستحکم ہے، اور پاکستان اور دیگر جو غریب ممالک ہیں ان میں جہاں کی اکانومیز کمزور ہیں وہاں سے لوگ جو ہے بہتر مستقبل کی خاطر ان ممالک کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کو اچھی خاصی جابز وغیرہ اور اچھا معاشی طور پر ان کو ماحول ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ترکی اور اسرائیل ہیں ان کی جو اکانومی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ان میں ٹیکسٹائل ہے، کیٹل، ایگریکلچر، کاٹن اور بینکنگ وغیرہ شامل ہے۔ تھوڑی سی اور اب میں آپ کو معلومات دوں کہ مڈل ایسٹ جو ٹرم ہے یہ کہاں سے نکلی ہے۔ یہ ٹرم جو ہے برٹش انڈیا آفس میں 19ویں صدی کے مڈ میں جو ہے استعمال کی گئی، اور مڈل ایسٹ میں تمام ممالک مسلمز ہیں ایکسپٹ اسرائیل۔ اسرائیل کے علاوہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ مسلمز ہیں، اور جتنے بھی ممالک ہیں آلموسٹ تمام ممالک جو ہیں مڈل ایسٹ کے کو بحرہ عرب، میڈیٹرین سی اور ریڈ سی کے ساتھ جو ہے وہ لائی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو سمندر تک جو رسائی ہے وہ براہ راست حاصل ہے، اور اسی کے راستے جو ہے وہ اپنی آئل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اگر اسٹریٹجی کی امپورٹنس دیکھیں تو ان ممالک کی اسٹریٹجی کی امپورٹنس کافی زیادہ ہے۔ یہ دو ممالک جو ہیں یہ بٹے ہوئے ہیں، ایک جو پلڑا ہے وہ امریکہ کی طرف ہے، جبکہ دوسرا پلڑا جو ہے وہ رشیا اور چین کی جانب ہے۔ جو سنی اتحاد ہے، جو سنی اتحاد پر مبنی ممالک ہیں جن میں سعودی عربیہ، UAE، قطر، بحرین اور اس طرح کے جو دیگر ممالک ہیں، یہ جو ہے یہ تمام ممالک جو ہے امریکہ کے اوپر ڈپینڈنسی کرتے ہیں، امریکہ سے صلاح رہتے ہیں، امریکہ سے گہرے مراسم رکھتے ہیں، امریکہ کو بہت زیادہ مقدار میں آئل وغیرہ بیچتے ہیں۔ جبکہ جو شیعہ ممالک ہیں جن میں ایران سر فہرست ہے، ان کے جو تعلقات ہیں یہ رشیا کے ساتھ ہیں، رشیا کے قریب ہیں یہ ممالک۔ تو باہر کے ممالک کا بھی ان ممالک میں اسٹریٹجک جو ہے ان کے یہاں پر انٹرسٹ ہیں، اور جب بھی ان ممالک میں آپس میں اگر کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے یا آپس میں وار ہوتی ہے تو ان ممالک
ممالک کی جو بیک اپ سپورٹ ہے وہ امریکہ اور رشیا کرتا ہے، اور اس کے بدلے پھر وہ یہاں سے تیل لے کے جاتے ہیں اور وہ اپنا اسلحہ ان کو بیچتے ہیں، جس سے ان کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران اور سعودی عربیہ کے آپس میں نہیں لگتی، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان ممالک میں آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ شیعہ سنی کو لے کر کافی زیادہ جو ہے فساد پایا جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو موسٹ پاپولس کنٹریز ہیں ان میں آپ ایران سر فہرست ہے، ترکی ہے، عراق، سعودی عربیہ ہے، یمن ہے۔ جو کم پاپولس کنٹریز ہیں جن کی کم آبادی ہے ان میں بحرین، قطر، کویت اور عمان، لبنان شامل ہیں۔ اور لارجسٹ سٹیز اگر ہم بات کریں مڈل ایسٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کائرو، استنبول، تہران، بغداد، ریاض وغیرہ شامل ہیں۔ اور اب لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ممالک ہیں، یہ تمام ممالک اس میں شامل، پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ایشیا، مڈل ایسٹ لکھا ہوا ہے، یہ تمام ممالک مڈل ایسٹ میں آتے ہیں۔ اگرچہ ریگولر پاکستان اور افغانستان کو شامل نہیں کیا جاتا لیکن پھر بھی بعض اوقات ان کو بھی مڈل ایسٹ میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ خدا حافظ۔